صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ مزید سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے اللہ تو نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کے پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اپنے دامن سے کر کے وابستہ ہر مصیبت کو تو نے ٹال رکھا ہے، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا مگر تیری رحمتوں نے تے پال رکھا ہے۔ خطائیں دے کر عطائیں کم نہیں کرتا نظامانی، خطائیں دے کر عطائیں کم نہیں کرتا، میں اکثر سوچتا ہوں میرا رب کتنا مہربان ہے۔ اس مہربان رب کے پیارے حبیب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں اتنی وضاحت آپ کی خدمت عالیہ میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کمال کس پر ہے، یہ سوال ہے، کوشچن مارک۔ کمال کس پر ہے؟ کمال صورت پر ہے یا کمال سیرت پر ہے؟ سوچیں۔ کمال صورت پر نہیں، کمال سیرت پر ہے، چونکہ صورت جو اللہ نے دی ہے وہ دی ہے، اللہ نے دی ہے۔ اب سیرت آپ کو بنانی پڑے گی۔ کمال سیرت پر ہے، صورت پر نہیں ہے۔ صورت کے لحاظ سے ابو لہب کو دیکھیں۔ ابو لہب وہ کافر تھا، مشرک تھا۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہا کرتے تھے آپ کو پتا ہے؟ ابو لہب کی مینس شولے والا، اتنا حسین و جمیل تھا، اتنی اس کی اچھی صورت تھی جو اس کو لوگ ابو لہب کہنے لگے۔ بڑا خوبصورت چہرہ، مال تھا، جاہ و جلال تھا، شکل و صورت تھی۔ ابو لہب یعنی چمک دمک چہرے میں، لیکن وہ کہاں گیا؟ اب قرآن مجید سورۃ لہب پڑھیے، آپ کو یاد ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأة حمالة الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے ابو لہب کے نہ مکی ہونے کو دیکھا، نہ قریشی ہونے کو دیکھا، نہ اس کے مال کو دیکھا، نہ اس کے کمال کو دیکھا، نہ اس کے شکل و صورت کو دیکھا۔ فرمایا کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ چکے اور وہ خود بھی ہلاک ہو چکا، ہلاک ہو چکا۔ کہاں گیا؟ کفر کی موت مرا اور وہ جہنمی ہو چکا۔ اور ادھر تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، ہونٹ موٹے ہیں اور شکل و صورت اس کا رنگ کالا ہے۔
یہ کون ہے؟ یہ مؤذن مسجد رسول ہے. یہ کون ہے؟ یہ بلال حبشی ہے رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ابو بکر کے بارے میں کہ ہمارا سردار، اور اس ہمارے سردار ابو بکر نے ہمارے سردار بلال کو خرید کر کے آزاد کر دیا. اب یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے زمین پہ ہیں. معراج کی رات بلال رضی اللہ پاؤں کی آہٹ و آواز ساتوں آسمان کے اوپر جنت میں سنائی دے. تو کمال کس پر ہوا؟ کمال سیرت پر ہوا، نہ کہ صورت پر. تو میں نے جو حدیث پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہاری شکلوں کی طرف دیکھتا ہے، نہ تمہارے بالوں کی طرف دیکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال عملوں کی طرف دیکھتا ہے اور تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. دلوں کی طرف، دل کی دھڑکن کس کے لیے، دل میں محبت کس کے لیے ہے؟ سلم قلبک للہ، کہ دل آپ اللہ کے حوالے کر دے. اور صورت تو بعض دفعہ انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. وہ کس طرح؟ آپ پڑھیے قرآن مجید سورہ یوسف. سیدنا یوسف علیہ السلام پر عزیز مصر، اس کی اہلیہ گھر والی، وہ اس کی محبت میں وہ کھو بیٹھی اور اس کو اپنی طرف برائی کے لیے دعوت بھی دے دی کہ ہے تلکا. اور وہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ. پھر جب ان کو تانے ملے کہ تو عزیز مصر کی اہلیہ کی، اس کی اہلیہ بیوی تھی، اور ایک غلام لڑکا اس کو بھی اپنے قابو میں نہ کر سکی، تو کہنے لگی تم آؤ کر کے دکھاؤ. تو ان کے ہاتھوں میں سیب دے دیے اور سیب کاٹنے کے لیے ہاتھ میں سب کے ہاتھ میں چھریاں پکڑا دی. اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اب ذرا اس طرف سے گزر جائیں. جب انہوں نے اس کو دیکھا تو وہ فتنے میں مبتلا ہو گئی. کس طرح کہ جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئی، بجائے سیب کاٹنے کے ان کی اپنی ہاتھوں کی انگلیاں وہ کاٹ بیٹھی اور خون بہہ رہا ہے. تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے میرے اللہ، جو عورتیں مجھے برائی کی طرف بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل بہتر ہے. تو صورت جو ہے نا، تو بعض دفعہ وہ انسان فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. کمال صورت پر نہیں ہے، کمال سیرت پر ہے. آئینہ دیکھتے ہوئے تو دعا بھی تو پڑھا کرے، اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. پیغمبر علیہ السلام جب آئینہ دیکھتے دعا پڑھتے. ہمیں دعا یاد ہے، پڑھا کریں. یا اللہ، جس طرح آپ نے میری یہ شکل و صورت اچھی کی، اللہ میری سیرت بھی تو اچھی بنا دے. وما علینا الا البلاغ.